کے جیتنے کے بعد تک کا وہ آزاد امیدوار کا ہی ہوگا اور 63(1) کی جو ہے ان پہ کوئی عائد نہیں ہوگی ڈیفیکشن کلاس، اور وہ آزاد ہی تصور ہوں گے. وہ پی ٹی آئی میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ پارٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، رجسٹرڈ نمبر اس کو الاٹ ہوا ہے اور اس پہ کوئی پابندی یا بین نہیں لگا ہوا، تو اس میں وہ جا سکتے ہیں. اگر وہاں نہ گئے اور کسی اور پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے قانونی طور پہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آزاد ہونے کی وجہ سے کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں اور قانون کے اندر رہتے ہوئے 3 دن کے اندر انہوں نے وہ پارٹی جوائن کی. لیکن پاشا صاحب یہاں پہ تھوڑی سی کمپلیکیشن اور ہے. ایک تو یہ کہ 3 دن کی لمٹ ہے، اس دوران آپ نے کہا لٹیگیشن میں بھی معاملہ جا سکتا ہے. جو کلیم کریں گے کہ ہمارے ممبرز ہیں وہ بھی عدالت جائیں گے، جو کلیم اگر کسی نے کرنا ہے ہم آزاد ہیں وہ بھی عدالت جائیں گے یا الیکشن کمیشن جائیں گے، تو یہ سارے فیصلے ہونے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے طوالت ہوگی، حکومت بنانے میں تھوڑا زیادہ وقت لگے گا؟ دوسرا اس کو اس سے جوڑ لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک پٹیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر جس میں وہ یہ استدعا کر رہے ہیں جب الیکشن کمیشن میں گئے تھے کہ مجھے اس پارٹی کا امیدوار سمجھا اور لکھا جائے. اگر اس کا فیصلہ ہو تو کیا اس سے سٹیٹس تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو راجہ صاحب کی پٹیشن کا تعلق ہے وہ ابھی سب جوڈس ہے اور ابھی فیصلہ نہیں آیا. اس پہ شاید ہمیں رائے نہ ہی دینی پڑے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ان کا یہ رائٹ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک پارٹی کا امیدوار ہونے کی حیثیت سے کہا کہ مجھے اسی کا لکھا اور پکارا جائے. دلیری کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان کو کیا ریلیف دیتی ہے. کیا وہ کہتی ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے انتخابی نشان نہیں الاٹ کیا، پارٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو یہ بھی ایک لیگل، یہ اتنی جلدی ابھی فیصلہ نہیں ہوگا الیکشن سے پہلے، شاید الیکشن کے بعد چلا جائے کیونکہ اب دن تو 2 رہ گئے ہیں ورکنگ ڈے، ایک 6، 7 اور 9، 6، 7 کا دن ہے صرف. تو یہ شاید اتنے جلدی فیصلہ نہ ہو سکے. سو پاشا صاحب پھر بھی لیکن جب اگر الیکشن کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت فوراً بن جائے گی یا اس میں بھی دورانیہ زیادہ لگے گا کیونکہ یہ سارے لیگل میٹرز مینج کرنے ہیں، آزاد امیدواروں کا سٹیٹس مینج کرنا ہے، نمبر گیم مینج کرنی ہے، تو پھر تو روایتی وقت سے زیادہ وقت لگنے لگا ہے. اس میں لگتا ہے کہ شاید اس میں روایتی کی بات نہیں ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر حکومت کی فارمیشن ہونی ہے. یہ کوئی جو ہے ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہوگا کہ جی کہ اب وہ سارے سیاستدان اکٹھے نہیں ہو رہے اور وہ حکومت ہی بنا رہے. ان کو ود اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ایک حکومت کی تشکیل دینی پڑے گی اور جو سنگل میجورٹی پارٹی ہوگی اس کو پہلے دعوت دی جائے گی. وہ اپنے الائز کو اکٹھا کر کے جو بھی جس طرح بھی آپ کو پتہ ہے سیاست میں جو کچھ کھیل ہوتا ہے وہ کوارڈینیشن کریں گے، آپس میں مل بیٹھیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایسی حکومت بن جائے جو کہ مختلف پارٹیوں میں مشتمل ہو، کیونکہ فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی اس پوزیشن میں بنے گی کہ وہ حکومت کی تشکیل کر سکے. ٹھیک ہے. عابد زبیری صاحب، یہی سوال آپ کے پاس لے کر جاؤں گی. سب سے بڑا لیگل چیلنج اور اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ سینٹ کے الیکشن بھی ہیں، پھر آزاد امیدواروں کا سٹیٹس بھی ہے. 8 تاریخ کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کہاں قانونی طور پہ اور کیا آگے کمپلیکیشنز ہیں الیکشن کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو چیلنجز 2-3 ہوں گے. ایک تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ آزاد امیدواروں کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ آزاد ہیں یا نہیں ہیں. یہ چیلنج ہے. سلمان کی پٹیشن آ چکی ہے راجہ صاحب کی، اور اس میں ان کورٹ دیکھے گی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے کہ نہیں، کیونکہ وہاں لاہور ہائی کورٹ نے تو فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا وہ کیس جو تھا سلمان کا. اب وہ آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں. لیکن دی موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ، اور یہ کیس ہو گئے پھر عمران خان کے جو آج متواتر ان کو سزائیں ہو رہی ہیں تھوک کے حساب سے، ان کی اپیلیں بھی کورٹ کے سامنے آئیں گی. سپریم کورٹ کے نہیں، ذرا ہائی کورٹ میں جائیں گی، لیکن وہ بھی ایشو آئیں گے. اور پھر ہیومن رائٹس اور مختلف کیسوں کے جو ملک کے حالات ہیں اس پہ بھی کیسز. میں سمجھتا ہوں یہ سب بڑے لیگل چیلنجز ابھی اس ملک کو دیکھنے ہیں اور آگے دیکھے جائیں گے. لیکن جہاں تک انڈیپینڈنٹ لوگوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہوتے کون ہیں. دیکھیے، یہاں جو فارمز بھرے گئے ہیں وہ سب انہوں نے بھرے ایز پارٹی کے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ فارم بھرے. سمپل ان سے بعد میں لے لیا گیا. پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اور وہ جو ججمنٹ جس کی حسن بھائی بات کر رہے تھے
حسن رضا پاشا صاحب, وہ جو سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کلیئر کر دیا گیا تھا, وہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہوئے تھے اس وجہ سے کہ کوئی لیڈر, جو ان کے لیڈر تھے وہ ہو گئے تھے, ان سے کہا تھا کہ آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے, یہ وجہ تھی. یہاں اس طرح کی کوئی فائنڈنگ نہیں آئی ہے ابھی, تو اگر آ جائے, کیونکہ دیکھیے انہوں نے اپنے فارمز تو بھرے ہیں پی ٹی آئی کے, ہاں ان سے سمبل لینے کا مطلب ہے پارٹی تو نہیں ختم ہو گئی, اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ٹکٹ پہ. ٹکٹ اور سمبل میں فرق ہونا چاہیے. سمبل ہوتا ہے پارٹی کی تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ جی یہ کینڈیڈیٹ اس پارٹی کا ہے جس کا یہ سمبل ہے. آپ نے سمبل ان سے لے لیا کہ چونکہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن اکارڈنگ ٹو دا آنریبل سپریم کورٹ آپ نے صحیح نہیں کرائے, تو وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں رہے گی. پھر آرٹیکل 51 ہے, اس میں جب لیڈیز کی سیٹس کی اور مائنورٹی سیٹس کا جو ایشو ہوتا ہے, وہ ڈویژن ہوتا ہے, اس میں پروویزو ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ ہے جب وہ الیکشن ہونے لگیں گے تو انڈیپینڈنٹ کو 3 دن کے اندر الیکشن کے بعد جب آفیشیل گزیٹ میں نوٹیفیکیشن ہو جائے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی پڑتی ہے. کیونکہ یہاں یہ آلریڈی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ یہ ہوگا کہ کسی پولیٹیکل پارٹیز میں جائیں. اگر اس طرح سے وہ بات بنی ہوگی تو ہو سکتا ہے چیلنجز آئیں کورٹ کے سامنے کہ جی یہ آزاد حیثیت میں الیکشن نہیں لڑ رہے تھے, یہ لڑ رہے تھے. کورٹ پہ ڈکلیئر کرے گی کہ ان کی حیثیت آزاد کی ہے, کہ وہ ان کو 3 دن کے اندر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے یا نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں سلمان کی پٹیشن میں بہت وزن ہے, اور پھر بھی دیکھنا ہے, اور اس کا موازنہ اس ججمنٹ سے کرنا مسلم لیگ نون کی سینٹ کے الیکشن سے, اس کا بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیے, آپ نے وجہ فرمایا کہ سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں. آپ دیکھیے اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. ایک ایشو یہ بھی اٹھے گا کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, تاکہ اگر پی ٹی آئی میں ان کو تصور کیا جائے گا تو پھر ان کو انٹائٹلمنٹ ہوگی جتنی بھی اگر سیٹیں لینے میں کامیاب ہوتے ہیں الیکشن میں, کہ ان کو بھی ریزرو سیٹس کا حصہ ملے. تو یہ بھی بہت بڑا ایک چیلنج میں سمجھتا ہوں آئے گا, اور یہ ساری باتیں آئیں گی. اور پھر اسی کا اثر, کیونکہ مارچ کے اندر بہت سارے 50% آف دا سینٹ ریٹائر ہو جائیں گے لوگ وہاں سے سینٹ سے, تو وہ الیکشن بھی آ جائیں گے سینٹ کے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑا سیریس چیلنج ہے, اور اس کو دیکھنا ہے کہ کورٹس کس طرح سے اس معاملے کے اندر اپنے حکم صادر کرتے ہیں.